لیکن یہ مجرے کرنے والے، ناٹک کرنے والے، نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں۔ تم نے دل کہاں دے بیٹھا، کہاں دے دیا ہے، اپنا سودا کہاں کر لیا؟ اے نوجوانوں، قیامت کے دن کو یاد رکھو، جان پگھلا دینے والا دن ہوگا۔ محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا۔ اس دن پتا ہے تمہیں، فرشتوں کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا سیسا پکاؤ، سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے، ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا، تمہارے وہ کان نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے، زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے۔ سننا ہو تو کیا سنیں، تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے؟ جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جان مسیحا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں نے 4 شعر کیا پڑھے تھے، تمہارا جوش ڈبل ہو گئے۔ کیوں؟ یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی۔ اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے، گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ گے۔ آج سے عہد کر کے اٹھو گے، ہر نوجوان رات کو سورہ ملک تبارک سن کر کے سوئے گا انشاءاللہ، سوئے گا انشاءاللہ۔ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا، سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے سونا، سن کر کے سوئیں گے۔ کیا ہوگا میں بتاتا ہوں، جب موت آ جائے، مر جائیں، سب لے جا کر قبر میں دفن کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی، سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دے جو میری تلاوت کرتا تھا، آج دنیا سے جا چکا ہے، اسے معاف کر دے۔ یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے، بحث کرتی رہتی، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان، اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے۔ سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا، اسے معاف کر دیا۔ سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے سورہ ملک وجد میں آتی ہے، جنت میں جاتی ہے، سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی، تکیے لاتی ہے، خوشبوئیں لاتی ہے، اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، سیدھے تمہاری قبر میں آتی ہے، جنت کا بچھونا، جنت کا اوڑھنا، جنت کا تکیہ، خوشبوئیں لے کر، اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، کیا بات، میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، تیری بخشش کا ثمرہ لے کر کے آئی ہوں، پروانہ لے کر کے آئی ہوں، سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے، سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے۔ میرے عزیزو وہ کلام الہی ہے جس نے دنیا میں اسے پڑھا، یہ ساری دنیا تمہیں مٹی ڈال کر چلی جائے گی مگر میرے مولا کا کلام قبر میں بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات جب یہ آیت تلاوت کریں گے، دوسری بات ہم عاشقوں کی یہی ہے سونے سے پہلے یہ ضرور کہنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، اور حضور کو یاد کر کے سونا۔ کوئی تو رات آئے گی، کوئی تو رات آئے گی جب میری قسمت جاگے گی، گھر میں خوشبوئیں آئیں گی، وہ دن ضرور آئے گا میرے آقا گھر تشریف لائیں گے، اور جس دن وہ اپنا حسین چہرہ ہمیں دکھا دیں، جس دن ہمیں وہ حسین چہرہ دکھا دیں، پھر تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے،
تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے، تمہارا چلنا پھرنا بدل جائے گا، تمہارے جینے کا سلیقہ بدل جائے گا، اور پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں، تمہیں دنیا سے کوئی ڈرا بھی نہیں سکے گا۔ موت کی کیا دھمکی دے گا؟ جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، آؤ آج ممبر سے میں کہتا ہوں، مارنا ہے میری گردن کو، پھانسی دینا ہے میری گردن کو، دے لو، کل ہی دے لو۔ اس بات کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہو، ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اگر حضور کو دیکھنے کی تڑپ لے کر کے جیتے ہو نا، موت کا بھی درد نہیں آئے گا، موت کا درد بھی نہیں آئے گا، اور ڈر بھی نہیں آئے گا، خوف بھی نہیں آئے گا۔ دنیا سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈرا سکتی ہے، موت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا کی موت ہے۔ موت مومن کے لیے حادثہ نہیں ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ عاشق رسول جب قبر میں جاتا ہے، ارے ایرا غیرہ نتھو کھیرا کیا ڈرائے گا؟ قبر میں جانے کے بعد عاشق رسول کا حال تو یہ ہے، منکر نکیر آتے ہیں، کالی کالی نیلی نیلی آنکھیں، کالا چہرہ لے کر جب وہ جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں، عاشق رسول کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کیا بات ہے، حضور کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے، حضور کی طلعت وہاں پر بھی ہوگی۔ عزیزان گرامی، خلاصہ کلام میری گفتگو کا حاصل یہ ہے، چھوڑ دو ان واہیات کو، ان خرابیوں کو، عمر ڈھلتے ساتھ یہ داغ رہ جائیں گے، دھبے رہ جائیں گے، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری گفتگو کا حاصل کلام اس بات پر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ آج اے نوجوانوں، جو ہمارے مرشد گرامی نے آخری وقت میں ہمیں وصیت کر کے یہ پیغام دیا تھا، وہ پیغام یہاں سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ نوجوانوں سے جب یہ کہا جاتا ہے چھوڑ دو بے حیائیوں کو، ان واہیات کو، ان خرافات کو، ان نشہ کے اڈوں کو چھوڑ دو، ان بے حیائیوں کو، ننگے پن کو چھوڑ دو۔ انہیں ایسا لگتا ہے ہماری جوانی ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، ابھی تو انجوائمنٹ کا ٹائم ہے، ہماری زندگی، ہماری لائف آپ کیوں بولتے ہیں؟ نہیں، تم دھوکے میں ہو، یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ لائف تمہاری نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ تمہارا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سنو، بریلی کے تاج الشریعہ کہتے ہیں، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے میرے ساتھ کہ دنیا کل کو اگر دولت کا انبار لے کر کے آئے، حسن کے جواہرات لے کر کے آئے، دنیا کی قیمتی چیزیں لے کر کے آئے، ہم اس کو ٹھوکر ماریں گے، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کروڑوں کی دولت رکھی ہو، ہم ٹھوکر ماریں گے، اور دنیا کو پکار پکار کر کے یہ بتائیں گے، میرے نبی سے میرا رشتہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا